براہ راست آپ کو لیے چلیں، اس وقت قمر زمان قاہرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات شامل ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، سویٹ ہوم کے ہمارے یہ ننھے نونہال، ہماری بہنیں، ان کا شامل ہونا یہ علامت ہے کہ پاکستان کے بچے سے لے کے بڑے تک، عورت مرد کوئی تفریق نہیں ہے، ہر طبقہ فکر اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کی اس جائز اور منصفانہ ڈیمانڈ کے ساتھ ہے۔ وہ ڈیمانڈ جس کو اقوام عالم نے بھی تسلیم کیا، جس کو سیکیورٹی کونسل نے بھی تسلیم کیا، اور جس کو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جناب پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی قوم سے بھی وعدہ کیا، صرف کشمیریوں سے وعدہ نہیں تھا۔ جب پنڈت جواہر لال نے ہندوستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا تھا تو وہ ہندوستانی قوم کے ساتھ بھی تھا، وہ کشمیریوں کے ساتھ بھی تھا، وہ اقوام عالم کے ساتھ بھی تھا۔ آج کے دن اور باقی تقاریب میں ہم یہی اظہار کرتے ہیں، ہندوستان جو چاہے کوششیں کر لے، جتنے چاہے جبر آزما لے، یہ پچھلے 75 سال اس کے جبر کم نہیں تھے، ظلم کی داستانیں کم نہیں ہوئیں۔ ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا دن ہندوستان کے عذاب اور ان کے جبر کو بڑھاتا گیا ہے۔ مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے ہندوستان نے کبھی جذبہ آزادی کو سرد کرنے کے لیے کبھی فوجی آپریشن کیے، جیلیں کوڑے، پھانسیاں دیں، جذبے سرد نہیں ہوئے، اور وہ انتہائی گھٹیا ہتھیار جو گھٹیا دشمنی استعمال کر سکتا ہے کہ قوم کی بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیل کے آپ ان کے جذبے کو مایوسی کی طرف لے جانا چاہیں۔ نہ کوئی ہتھکنڈا ماضی میں کام آ سکا، نہ مستقبل میں کام آئے گا۔ اب ہم دنیا کو یہی کہیں گے، ہندوستان کشمیر کے اندر جیری مینڈرنگ کر کے، حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کر کے، وہاں پہ ڈومیسائل کو اوپن کر کے اس کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کشمیر کی مسلم اکثریت کو وہ مائنارٹی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت انسٹال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ تحریک جس میں بچے بھی شامل ہوں، بیٹیاں بھی شامل ہوں، بیٹے بھی شامل ہوں، بزرگ بھی شامل ہوں، ہر نسل اور رنگ کے لوگ اس کی تحریک کا ساتھ دے رہے ہوں، وہ تحریکیں دبا نہیں کرتی۔ آج اقوام عالم سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہندوستان کشمیر کے اندر عالمی انویسٹمنٹ کے بہانے سے اور وہاں عالمی کانفرنسز کرانے کے حوالے سے جو کوششیں کر رہا ہے، وہ G20 کانفرنس ہو یا کوئی اور، اس کی کوشش ہے کہ دنیا کے ذہنوں سے کشمیر کا یہ مقدمہ محو ہو سکے یا یہ مدھم ہو سکے۔ یاد رکھو، جس مقدمے کے پیچھے انسانوں کے جذبے اور خون شامل ہوتے ہیں، عزتیں اور عصمتیں شامل ہوتی ہیں، جس میں نسلیں ایک نظمیں گاتے، جس میں نسلیں نعرے مارتے پیدا ہوتی اور جوان ہوتی ہیں، اس جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی جلد ممکن ہے ہندوستان کو اس منصفانہ فیصلے کی طرف آنا پڑے گا جس کا وعدہ انہوں نے اقوام عالم سے بھی کیا اور اس کا وعدہ انہوں نے ہندوستانی قوم سے بھی کیا۔ میں آج یہاں پہ پاکستان کے سرکار کی طرف سے میں آج حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے، ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کی طرف سے، اپنے نونہال بچوں کی طرف سے یہ جو یکجہتی علامتی ہے کہ ہم سارے واقعہ آف لائف کے لوگ، ساری نسلوں کے لوگ کشمیریوں کی اس منصفانہ جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی ہمارا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی، اب وہ وقت دور بھی نہیں، لیکن یہ جتنا طویل سفر ہو، جتنا مشکل اور کٹھن سفر ہو، نہ کشمیریوں کے حوصلے ٹوٹے ہیں، نہ ٹوٹیں گے، نہ پاکستان کا ان سے رشتہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا۔ آج ہر کشمیری یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے
اور ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ان ماہوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان ماہوں کے ساتھ کیا ہے؟ آزادی ہم لے کر رہیں گے، آزادی ہم لے کر رہیں گے، آزادی یہ حق ہمارا، آزادی یہ حق ہمارا، آزادی۔ میں آخر میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کا، بیٹوں کا، آپ تمام خواتین و حضرات کا کہ آپ سب لوگ وقت نکال کے آئے، سارے طبقات سے ہمارے ٹریڈرز تشریف لائے ہیں، ہمارے صحافی برادری تشریف لائی ہے، ہمارے اسکولوں کے کالجز کے بچے علامتی طور پہ آئے ہیں، سویٹ ہوم کے بچے آئے ہیں، اور آپ نے یہاں اکٹھے ہو کے، میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ نے ایک میسج دیا ہے کشمیر کے اس پار بھی اور اس خونی لکیر کے اس پار بھی بسنے والے کشمیریوں کو کہ ہم نسل در نسل تمہارے ساتھ ہیں، یہ قربانیاں تمہارے ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے، تمہاری آواز بن کے چلتے رہیں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آؤ میرے ساتھ مل کے ایک زوردار نعرہ لگاؤ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے۔ مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہر طبقہ فکر کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، بھارت کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پورے کرے۔ مزید کہنا ہے کہ ظلم کی داستانیں کم نہیں ہوئی، اقوام عالم سے مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کروائے۔ مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہر طبقہ فکر کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، بھارت کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پورے کرے، ظلم کی داستانیں کم نہیں ہوئی، اقوام عالم سے مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ ہر طبقہ فکر کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، بھارت کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پورے کرے۔ مزید کہنا ہے کہ اقوام عالم سے مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کروائے، ظلم کی داستانیں کم نہیں ہوئی ہیں، اور بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام تر وعدے پورے کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر 1 منٹ کی خاموشی بھی کی گئی۔ تو آپ کو بتائیں کہ آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، کوہالہ پور پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر 1 منٹ کی خاموشی بھی کی گئی۔ اس دن کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی طرف توجہ دلانا ہے۔ تو یوم یکجہتی کشمیر ہے، آج 5 فروری کا دن ہے، کوہالہ پور پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر 1 منٹ کی خاموشی کی گئی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے اقبال میر سے۔ اقبال، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آزاد کشمیر کے 11 انٹری پوائنٹس پر آج انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اس وقت میں موجود ہوں کوہالہ کے مقام پر، جہاں پر پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور آزاد کشمیر سے جو سیاسی قیادت تھی یہاں پر آئی، اور جو پل کے دونوں اطراف یہاں پر کھڑے ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی، اور یہاں پر جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارت سے لیں گے آزادی کے نعرے بھی بلند ہوئے، اور یہاں پر شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیر کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، تاکہ خطہ میں پائیدار امن کا جو خواب ہے وہ حقیقی معنوں میں شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ بہت شکریہ اقبال میر، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ملک بھر میں مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم بھارت سے آزادی تک کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گی۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں ہر سال 5 فروری کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ قومی سطح پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ کشمیریوں کی قربانیاں۔ اس دن کشمیری عوام پر بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ دن بیسکلی پاکستانی قوم اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ مناتی ہے کہ ہندوستان جتنا بھی ظلم اور بربریت کر لے، ہندوستان جتنا بھی جبر کر لے، لیکن وہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے اس جذبے کو ختم نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن 5 فروری کا بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ پوری دنیا کو ایک میسج جاتا ہے کہ پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار
دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ آج کے روز آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے والے داخلی اور خارجی راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جاتی ہیں۔ شہر شہر کریا جلسے جلوس اور بھارت مخالف ریلیوں کے علاوہ مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مملکت پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ پوری قوت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ دوبارہ اس انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جانا چاہیے، دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ دنیا کے ضمیر کو، سوئے ہوئے ضمیر کو ہم جھنجھوڑیں کہ کشمیر کے لوگ اپنا پیدائشی حق مانگتے ہیں۔ سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی اپیل پر پہلی بار 5 فروری 1990 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، جسے بعد میں سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا تھا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ عسکری قیادت کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھرپور خراج تحسین۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین۔ حق ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ ISPR کے مطابق مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کی پامالی، ظلم و تشدد سے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ISPR کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین۔ حق ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ ISPR کے مطابق مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مزید کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی، ظلم و تشدد سے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا تو عسکری قیادت کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین۔ ISPR کا کہنا ہے کہ حق ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ISPR کے مطابق انسانی حقوق کی پامالی، ظلم و تشدد سے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا تو عسکری قیادت کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی فوج کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیری بھائی اور بہنیں 75 سال سے وحشیانہ بھارتی جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 9 لاکھ سے زیادہ قابض بھارتی فوج تعینات ہے۔ کشمیری مسلسل خوف کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کا طاقت کے اندھا دھند استعمال اور ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ بھارت جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ اسیر کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ کشمیری 75 سال سے بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم و بربریت جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشمیریوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں حق ارادیت دیا جائے۔ عالمی برادری بھارت سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب طلب کرے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کشمیریوں کا ساتھ دینے پر پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پچھلے 75 ایئرز سے ہندوستان کی دہشت گرد آرمی جو ظلم وہاں پہ ڈھہ رہی ہے، نہتے کشمیری قوم کے اوپر لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے ہیں، اور کیا ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، ان کو آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے UN کی قراردادوں کے مطابق۔ آج ایک دفعہ پھر میں تہہ دل سے 22 کروڑ پاکستانی عوام کی شکر گزار ہوں۔ ہر کوئی کشمیری قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور دنیا کو ایک بہت سٹرونگ پیغام ہر سال دیا جاتا ہے۔ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے ہندوستان کی بربریت سے۔ اس کے لیے میں دنیا سے اپیل کرتی ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ آپ لوگ کشمیری قوم کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے، ہندوستان کو انٹرنیشنل عدالتوں میں، کٹہروں میں آنسربل کیا جائے۔ ہندوستان اس دور کی صدی کی سب سے بڑی دہشت گرد سٹیٹ ہے جو دن رات کشمیری قوم کی نسل کشی کر رہی ہے۔
अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। फैमिली जराये से ने ये तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। तवील अरसे से वो अलील थे और हॉस्पिटल में वो जेर इलाज थे। दुबई के निजी हॉस्पिटल में वो जेर इलाज से। इसी हवाले से मजीद जाने की ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जराए ने ये बताया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। वो दुबई के एक हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। जराए बता रहे हैं कि दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में वो जेर इलाज थे और काफी वो बरसों से वो अलील थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अब जराए ने ये कंफर्म किया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो हैं वो इंतकाल कर गए। वो 1961 में उन्होंने पाक फौज ज्वाइन की और उसके बाद जो उनका करियर रहा फौज में वो बड़ा शानदार करियर रहा। फिर उसके बाद ये फौज के जो आला तरीन ओहदे हैं जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन ओहदों पर रहे। सदर मुमलिकत बने। उन्होंने नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, जब मियां नवाज शरीफ के दौर में 99 में उन्हें हटाया गया और उसके बाद जो फिर कू हुआ और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद जब सदर रफीक तारड़ सदर थे उसके बाद ये चीफ एग्जेक्टिव बने और फिर सदर पाकिस्तान बने। फिर 2007 तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर के ओहदे पर ये कायम रहे। फिर उसके बाद इनका जो दौर था और इनके जाने के बाद बहुत से तनाज़ात जो थे पाकिस्तान में, जो लॉयर मूवमेंट थी और पाकिस्तान में एक अदलिया की जो तहरीक चली और उस दौरान बहुत सी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनके दौर में हुई। तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो है उनका पाकिस्तान की ना सिर्फ अफवाज में बल्कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक बड़ा तारीख में उनका एक नाम रहेगा। जिस दौर में उन्होंने 1999 से लेकर 2007 तक उन्होंने एक अपने प्रोफाइल से हटकर एक सदर की हैसियत से, चीफ एग्जेक्टिव की हैसियत से उन्होंने मुल्क को सर्व किया। उस दौरान जो आलमी जो डेवलपमेंट्स थी उनके हवाले से उनका पाकिस्तान में रहते हुए अहम डिसीजंस लिए उन्होंने और उसके उसी दौरान जो दहशतगर्दी जो अमेरिका की जो यहाँ जंग थी, अमेरिका अफगानिस्तान में आया और इस दौरान पाकिस्तान ने जो अहम फैसले किए आज तक उनके इम्पैक्ट जो हैं वो नजर आते हैं। जब लॉयर मूवमेंट शुरू हुई और लॉयर मूवमेंट के नतीजे में परवेज मुशर्रफ जो हैं उनको अपनी जो कुर्सी है वो फिर छोड़नी पड़ी, ऐसी डेवलपमेंट्स हुई। तो उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी ने उनको रिप्लेस किया। फिर साबिक सदर जो हैं उन्होंने अपनी जमात बनाई और फिर वो बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क जाने के बाद भी वो ज़ेरे बहस रहे, उन पे क्रिटिसिज्म चलता रहता था। उन पे खासतौर पे जो उस वक्त की हुक्मरान जमात जो 99 में जिसे घर भिजवाया गया था वो आज तक उनका नाम लेकर क्रिटिसाइज करती थी। लेकिन फिर परवेज मुशर्रफ जो हैं वो बिल्कुल पस मंजर में चले गए जब वो अलील हो गए, बीमार हो गए। अब उनका इलाज गुज़िश्ता कई बरसों से जारी था। तो अभी अमेरिकन हॉस्पिटल में जो कि यूएई का हॉस्पिटल है वहां पर इनका इलाज चल रहा था। तो जराए ने ये बताया है, एक तो बीमारी के हवाले से भी बताएगा और ये भी बताएगा कि क्या फैमिली जराए ने तस्दीक कर दी उनकी वफात की, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मुतादिद बार अफवाहें भी गर्दिश करती रही उनकी वफात से मुताल्लिक। बिल्कुल ये जराए ये बता रहे हैं, जराए ने ये तस्दीक की है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो हैं उनका इंतकाल हो गया है और उनकी जो हालत थी काफी क्रिटिकल थी और वो काफी अरसे से इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे थे और उनका जो इम्यून सिस्टम था वो काफी वीक हो चुका था। तो इस बीमारी के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि ये आमतौर पे लाखों लोगों में से किसी एक शख्स को ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो ये बीमारी है ये होती है और इसमें उनका जो ट्रीटमेंट था काफी कई बरसों से ये चल रहा था। इनका ट्रीटमेंट यूएई में ही ट्रीटमेंट चल रहा था और जब से वो बैरून मुल्क गए थे वो यूएई में ही मुकीम थे। वहाँ
کہ ان کی رہائش گاہ بھی چونکہ وہیں تھی اور اس کے بعد انہوں نے گزشتہ کئی برس جو ہیں وہ وہیں پر گزارے تھے. سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں وہ پہلے بھی جب پاکستان چھوڑ کر گئے، میاں نواز شریف کا جو دور تھا 2014 کا جو دور تھا جس میں وہ واپس اس دوران واپس آئے اور اس کے بعد پھر ان پر ایک کیس بھی چلا اور اس کیس کے دوران پھر ان پر ان سے متعلق جو سنگین غداری کا جو کیس چلایا گیا، فرد جرم بھی عائد ہوئی، پھر اس کیس کو خصوصی عدالت میں کنکلوڈ بھی ہوا اور اس کے کانسیکوینسز بھی آنے والے دنوں میں پھر دیکھے گئے. اس میں پھر سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے خاص طور پہ جو اس وقت یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ کسی سابق صدر یا آرمی چیف جو ہیں ان کے خلاف اس وقت کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر خان محمد چودھری کے دور میں جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد یہ کیس دائر کیا، وزارت داخلہ نے کیس دائر کیا تھا. تو اس کے بعد یہ کیسز ہم نے خصوصی عدالت میں جا کر کور بھی کیے، پھر یہ خود پیش بھی ہوتے رہے. اس وقت خصوصی عدالت نیشنل لائبریری میں بنائی گئی تھی. تو سابق صدر جو ہیں اس کے بعد پھر یہ بیرون ملک جب چلے گئے تو اس کے بعد پھر یہ واپس نہیں آئے. جب یہ واپس نہیں آئے تو پھر اس طرح کی اطلاعات آتی رہیں کہ یہ بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ان کی تصاویر سامنے آتی رہتی تھیں. ان کے وہ جب علیل تھے تو جو ان کی تصاویر دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس قدر علیل ہیں اور وہ کس طرح بیماری کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اب خبر آئی کہ وہ اس بیماری سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ کیا فیملی سے بات ہو سکی ہے؟ جنرل ریٹائرڈ جو پرویز مشرف ہے ان کی تدفین کیا پاکستان میں ہوگی یا دبئی میں ہوگی؟ اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو؟ جی اس بات کا امکان ہے کہ ان کی تدفین جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگی، لیکن ابھی اس حوالے سے ان کی فیملی کی جانب سے کوئی واضح کوئی سامنے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. لیکن جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی افواج میں سرو کیا، جس طرح سے انہوں نے ان کا ایک افواج پاکستان میں ایک شاندار کیریئر تھا، ہائیسٹ جو رینک ہے اس میں انہوں نے ایک بڑے عرصہ سرو کیا، پھر صدر پاکستان رہے. تو اس میں بہرحال ان کی فیملی نے ہی ڈیسیژن لینا ہے کہ ان کی تدفین جو ہے وہ کہاں ہونی ہے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے ان کی فیملی کی جانب سے حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ان کی تدفین جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے. جی اچھا عادل، یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ انہوں نے بڑا سرو کیا، حکومت میں رہے، صدر بھی رہے، اس کے بعد آرمی چیف بھی رہے. کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے یہ؟ دیکھیں پرویز مشرف کے اگر دور پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان کا جو ایک نیا فیز تھا، جو جب پرویز مشرف جب اقتدار میں آئے اس کے بعد بڑی عالمی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی. امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آیا، پاکستان کو بڑا ڈیسیژن لینا تھا اور اس وقت وہ ڈیسیژن جو نہ لیا جاتا تو خدا نخواستہ کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا تھا. ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا دشمن جو تھا وہ بن سکتا تھا. تو ایسے میں انہوں نے اس وقت کی کریٹیکل سچویشن میں ایک بڑا فیصلہ لیا اور اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں پاکستان میں پھر جو دہشت گردی کی ایک جو لہر اس کے بعد آنے والے برسوں میں جو شروع ہوئی، تو اس میں اس چیز کو جو ان کے ناقدین ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن انہوں نے لیا جس کے باعث جو ہے پاکستان کو اس طرح کے فیزز سے گزرنا پڑا. لیکن ان کے دور میں بہت سے ایسی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر گئیں، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن جیسے اداروں کا قیام تھا، جس میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے اداروں کا اس وقت جو فروغ ان کے دور میں دیکھنے میں آیا، جو الیکٹرانک میڈیا کا جو بوم تھا ان کے دور سے شروع ہوا، وہ جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے فروغ پایا اور ایک نئی انڈسٹری نے جنم لیا. آئی ٹی کی انڈسٹری نے ان کے دور میں جنم لیا، پھر ٹیلی کام کی انڈسٹری نے ان کے دور میں جنم لیا. اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس تھیں، بہت سی ایسی جو ڈیسیژن سے، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی، جب بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو ایک مضبوط ترین لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں دیا گیا. اور آج بھی
جب جو جمہوری ادوار کے لوکل گورنمنٹ سسٹمز کی بات کی جاتی ہے اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے پرویز مشرف کے دیے گئے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ، تو ان کے ناقدین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس دور میں دیا گیا جو سسٹم تھا وہ بڑا ایک مؤثر سسٹم تھا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس دور میں ہوئیں اور آج تک ان کے اثرات ہیں، بہت سی ایسی انڈسٹریز تھیں۔ پھر پاکستان پہ آج بھی بہت سی ایسی چیزوں کے جو اثرات ہیں، لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس دور کے لیے گئے فیصلوں کے امپیکٹ جو ہیں وہ آج بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے فیصلے تھے جو مثال کے طور پہ پاکستان نے جس طرح سے افغانستان میں جو امریکہ کی جو جنگ تھی اس وقت جو فیصلے لینے تھے وہ نہ لیتا تو آج صورتحال کیا ہوتی، تو اس پہ آج بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ تو پرویز مشرف کا جو دور تھا اس میں پھر عدلیہ بحالی کی تحریک چلی، اس وقت ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر تھے وہ کس طرح ایگزائل میں تھے، پھر اسی دوران ہی جو میثاق جمہوریت ہوا اور لوگ واپس آئے اور پھر ایک نئی یہاں جو جمہوری ادوار کا آغاز ہوا۔ تو پرویز مشرف دور کے اثرات جو ہیں وہ آج تک دیکھنے کو ملتے ہیں، مختلف شعبوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، آج تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو پرویز مشرف کا اس دنیا سے جانا ظاہر ہے وہ ان کا جو اثرات ہیں، انہوں نے جو یہاں سرو کیا ہے، ان کے جو اس وقت کے ڈیسیژنز تھے، اس وقت ان کی جو پریزنس تھی، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے جانے کے بعد بھی وہ ڈیبیٹ میں رہے، ان کے خلاف کیسز چلے، ان کیسز کے حوالے سے بہت سی ٹینشنز پیدا ہوئیں سول ملٹری ریلیشن میں۔ تو ایک سابق سربراہ، ایک سابق پاک فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن، یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنے سربراہ کی عزت و تکریم کے حوالے سے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کو ملا ان کے جانے کے بعد بھی، اگرچہ ان سے متعلق جو کیس چلا اس کیس میں بھی بہت سے موڑ آئے، کئی جج صاحبان تبدیل ہوئے، کئی مرتبہ خصوصی عدالت جو ہے وہ بنی اور ٹوٹی اور اس کے بعد پھر کمپلیٹ ہوئی، بالآخر وہ معاملہ جو ہے وہ کنکلوژن کے قریب پہنچا۔ پھر اس میں بھی بہت سے تنازعات جو ہیں وہ سامنے آئے، ایک ایسا ڈیسیژن سامنے آیا جس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ تو پرویز مشرف کا جو دور تھا وہ 1999 سے لے کر 2007 تک وہ ایک ایکٹیویٹیز سے بھرا ہوا دور تھا، بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھیں، عالمی منظرنامے پہ چونکہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت یہ خطہ بھی دنیا کی نظر میں بہت زیادہ فوکس تھا۔ تو اس وقت اس ملک کا جو سربراہ تھا وہ دنیا بھر کی نظریں اس وقت